السلام علیکم ناظرین، والم 164 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں حسن سپاہیوں کے ساتھ علاؤالدین کی مدد کو آ پہنچتا ہے اور وہ بنی گرمیان کے سپاہیوں پر تیر برسانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر محمد بھاگتے ہوئے درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور گونچا سے کہتا ہے، میں نے جو کچھ کیا اپنی ریاست کے لیے کیا۔ علاؤالدین ایک دن آئے گا جب میں تمہاری زمینیں اور اپنی بہن کو چھین لوں گا اور اپنے بابا کے درد کو کم کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ بھاگ جاتا ہے اور حسن سپاہیوں کے ساتھ بنی گرمیان کے تمام سپاہیوں کو مار گراتا ہے اور گونچا روتے ہوئے علاؤالدین سے کہتی ہے، علاؤالدین اب یہ میرا بھائی نہیں رہا، ہمیں اس نے کافروں کے ہاتھوں بیچ دیا، میرا کوئی نہیں بچا علاؤالدین، میرا خاندان نہیں رہا، میرے پاس اب کوئی نہیں ہے۔ علاؤالدین اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تمہارے پاس اگر کوئی نہیں ہے تو میں ہوں گونچا، فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بیس بدلے بورسا میں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے ایکوت سے کہتا ہے، پرندہ بھی پر نہ مارے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ محتاط انداز میں ایک دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ ہولوفیرا کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ حلیے سے ہولوفیرا اورحان کو پہچان نہیں پاتی اور پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتی ہے، مگر اورحان خنجر پکڑ لیتا ہے جس سے اس کا ہاتھ زخمی ہوتا ہے۔ اورحان کو دیکھ کر ہولوفیرا پریشان ہو جاتی ہے اور زخم کو دیکھتے ہوئے اورحان کہتا ہے، لگتا ہے اس زخم کے مقدر میں ہمیشہ خون بہنا ہی لکھا ہے گورنر کی بیٹی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہولوفیرا ایک دم اس کا زخم باندھ دیتی ہے، پھر پوچھتی ہے، کیا عثمان صاحب ٹھیک ہیں؟ قسطنطین نے ان کے لیے جال بچھایا تھا۔ تو اورحان کہتا ہے، میرے بابا اس جال سے بحفاظت بچ نکلے جو اس کتے نے ان کے لیے بچھایا تھا، لیکن قسطنطین عثمان صاحب کے غضب سے نہیں بچ سکا۔ ہم نے تمہارے بابا اور تمام مظلوموں کا انتقام لے لیا، قسطنطین مر گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہولوفیرا بہت خوش ہوتی ہے اور اسے گلے لگ جاتی ہے، پھر سوچتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم سپاہیوں کے ذریعے پیغام بھیج سکتے تھے۔ جواباً اورحان کہتا ہے، ہولوفیرا ہم نے اپنا فرض مکمل کر لیا ہے، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ بابا چاہتے ہیں کہ تم کسی محفوظ جگہ رہو، اگر تم ہمارے قبیلے میں نہیں رہنا چاہتی تو تم کسی بھی شہر میں رہ سکتی ہو۔ مگر ہولوفیرا کہتی ہے، ہر وہ شخص جو تمہارے ساتھ میرے تعلق کے بارے میں جانتا تھا مر گیا، اب میں محفوظ ہوں اورحان، اور یہاں میرا کام ختم نہیں ہوا۔ قسطنطین مر گیا لیکن اس کے بابا اور میرے چچا ابھی تک زندہ ہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گی چاہے مجھے قسطنطنیہ بھی جانا پڑے۔ اب سے میں صرف انتقام کے لیے جیوں گی، لیکن چاہے میں جہاں بھی رہوں میں عثمان صاحب کی خدمت کرنا جاری رکھوں گی۔ یہ سنتے ہوئے اورحان کہتا ہے، جبکہ تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ہولوفیرا کہتی ہے، مجھے یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ مقدر ہی مجھے تمہارے پاس لے آیا ہے، اب وہی ہماری راہیں جدا کر رہا ہے۔ تم قبیلے میں اپنی خاتون کے پاس جاؤ، تم بہت خوش رہو گے اور پھر مجھے بھی خوشی ہوگی۔ یہ سن کر اورحان اس سے کہتا ہے، تمہاری مسکراہٹ کبھی ختم نہ ہو، یہاں تک کہ میں تمہیں نہ بھی ملوں، انشاءاللہ تم ہمیشہ بہت خوش رہو گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہولوفیرا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، اب جاؤ اورحان۔ اورحان بھی بہت پریشان ہوتا ہے تو ہولوفیرا اس سے کہتی ہے، الوداع اورحان۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان پلٹ جاتا ہے اور ایک بار پلٹ کر دیکھنے کے بعد دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دونوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور اورحان کے چلے جانے کے بعد ہولوفیرا بہت روتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں، لوگ پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے حق میں نعرے بھی بلند کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کے گھر والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ زبردست انداز میں خوش آمدید کہنے پر عثمان صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے ان کا حال احوال پوچھتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میں ٹھیک ہوں بالا۔ پھر الچم سے کہتے ہیں، ہم نے تمہارے بابا کا انتقام لے لیا، ہم نے قسطنطین کتے کو جہنم میں بیچ دیا۔ یہ سن کر الچم بہت خوش ہوتی ہے اور قبیلے کے سارے لوگ، بچے، بوڑھے اور خواتین عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب انہیں روکتے ہوئے کہتے ہیں، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ الچم بھی عثمان صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھتی ہے، اورحان کہاں ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ ہولوفیرا کے پاس گیا ہے، تم جانتی ہو کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے۔ تو الچم مسکراتے ہوئے کہتی ہے، شکر ہے مجھے بھی اس الزام سے نجات ملی۔ پھر عثمان صاحب لوگوں سے کہتے ہیں، ہم نے اپنے خلاف کھڑے ہونے والے کا سر قلم کر دیا، ہم نے اپنی تلواروں سے کافر کو جھکا دیا اور ہم ان کے خزانے کو غنیمت کے طور پر قبیلے لے آئے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں فتح نصیب کی اور جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، کیا وہ ہمارے لیے دنیا کو تنگ کر سکتے ہیں؟ ہم اس غنیمت کو بورسا کی فتح میں استعمال کریں گے۔ پھر 3 بار لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا آپ راضی ہیں؟ کیا آپ راضی ہیں؟ کیا آپ راضی ہیں؟ اور 3 مرتبہ ایک ہی جواب آتا ہے، ہم راضی ہیں عثمان صاحب، ہم راضی ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اب ہر کوئی جان لے ہماری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بالا خاتون عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتی ہیں، کیا آپ ہمیں اپنے زخم کو ٹھیک نہیں کرنے دیں گے حضور؟ تو عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بالکل۔ ادھر ہولوفیرا بورسا کے مرکزی کمرے میں کھڑی ہوتی ہے کہ اسی لمحے سپاہی قسطنطین کی لاش کو لے کر آتے ہیں اور وہاں میز پر رکھ دیتے ہیں۔ ہولوفیرا پلٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہتی ہے، مجھے میرے پیارے کزن کے پاس چھوڑ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سپاہی چلے جاتے ہیں اور ہولوفیرا لاش کے پاس آ کر کہتی ہے، تمہاری آگ گرم ہو قسطنطین، تم نے میرے بابا کو غدار بنا دیا اور انہیں مار دیا، تمہارے ساتھ میرا حساب ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے بابا کی باری ہے، میں تم دونوں کو جہنم میں ملا دوں گی، انتظار کرو۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب سو رہے ہوتے ہیں اور بالا خاتون ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہیں، تم نے مجھے اس بار بہت ڈرایا میرے عثمان، اللہ تمہاری حفاظت کرے اور مجھے تمہاری جدائی کی تکلیف سے دوچار نہ کرے۔ تو عثمان صاحب آنکھیں کھولتے ہوئے کہتے ہیں، لگتا ہے مجھے تم نے بہت یاد کیا بالا۔ جواباً بالا خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، کیا میں
نے تمہیں جگا دیا؟ عثمان صاحب ان سے پیار کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم مجھے سوتے ہوئے کیوں دیکھ رہی تھی؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں بہت ڈر گئی تھی عثمان، میں بہت ڈر گئی تھی، میں اپنے اندر کے ڈر کو ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے مضبوط نظر آنا تھا۔ تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ کس چیز نے ڈرایا؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں میں صرف تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، میں تمہارے دور جانے سے ڈرتی ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب انہیں گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم بالکل بھی خوفزدہ نہ ہو، تم میرے دن کا سورج اور رات کی چاندنی ہو، تم میرے راستے کو روشن کرنے والی ہو، تمہاری دعائیں ہی میری حفاظت کرتی ہیں، بالکل فکر نہ کرو۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں اس لیے تم دشمن کے پیچھے اکیلے ہی چلے جاتے ہو عثمان؟ جواباً عثمان صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں لیکن میں اکیلا نہیں ہوتا۔ پھر ان کے ہاتھ پر زخم دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہے، یہ زخم کیسا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں کچھ نہیں ہوا، تربیت کے دوران یہ لگ گیا، تمہیں بہت یاد کرنے کی وجہ سے میں نے اپنا دماغ کھو دیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن تمہیں پتا ہے یہ بہت چھوٹا زخم ہے لیکن میرے دل میں تکلیف دیتا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ دیکھو جب میں دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، تم میرے دل میں رہتی ہو، میں تم سے، اپنے خاندان سے اور اپنے خوابوں سے طاقت حاصل کرتا ہوں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں کوتاہیہ کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سردار یعقوب صدران کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے عثمان اپنا توازن کھو بیٹھا ہے، وہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا ہے، وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مغرور ہو گیا، کیا اسے ہماری طرف سے منظوری ملی؟ نہیں، وہ ہماری قابلیت پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں، مگر اسی لیے میں دروازہ کھلتا ہے اور محمد لڑکھڑاتا ہوا وہاں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ساتھ ہی سردار یعقوب کے بازو میں گر جاتا ہے۔ سردار یعقوب اس سے پوچھتا ہے محمد تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو محمد کہتا ہے کائیوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک خاتون کی بات پر یقین کر کے مجھ پر الزام لگایا، انہوں نے گکمان کو مار ڈالا اور کیوماس کو قیدی بنا لیا۔ سردار یعقوب چلاتے ہوئے پوچھتا ہے کس نے، یہ کس نے کیا؟ تو محمد کہتا ہے علاؤالدین نے بابا۔ محمد کا خون اپنے ہاتھ پر لگا ہوا دیکھ کر سردار یعقوب کہتا ہے اب ہمارے درمیان خون آ گیا ہے، انہوں نے میرے بہادروں اور میرے جنگجوؤں کو مار ڈالا، جو کرنا ہے وہ واضح ہے، اب سے عثمان کی سرزمینیں ہمارا ہدف بنیں گی، فوراً سپاہیوں کو تیار کرو، ہم عثمان کی سرزمینوں پر قبضہ کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب صدران بھاگ پڑتے ہیں اور محمد بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سردار یعقوب چلاتے ہوئے کہتا ہے حوصلہ رکھو میرے بیٹے، حوصلہ رکھو، سپاہی حکیم کو بلاؤ جلدی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب